अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निस्टर टीवी। फ़लस्तीन और उर्दन की सरहदों के दरमियान जिधर आज डेड सी मौजूद है, इधर आज से हज़ारों साल पहले सदूम और गमोरा नामी शहर आबाद थे, जिनके बासियों में तरह तरह की बुराइयां फैली हुई थी। ये लोग राह चलते मुसाफिरों को लूटते और उनको कत्ल तो करते ही थे, मगर इनमें एक ऐसी बुराई भी फैली हुई थी जो उनसे पहले दुनिया में कभी किसी ने नहीं की थी, और वो थी हम जिन्स परस्ती। यानी उनके मर्द दूसरे मर्दों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते और उनकी औरतें दूसरी औरतों से अपनी हवस पूरी करती। मगर इस सब गुमराही और हैवानियत के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की हिदायत के लिए भेजा, जिनकी ज़ात ऐसी थी कि तक़वे और परहेजगारी में वो आला मकाम पर थे, और वो उन लोगों में से थे जो अल्लाह के इंतहाई महबूब थे। और ऐसा क्यों ना होता, क्योंकि जिस अजीम हस्ती के वो भतीजे थे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बचपन से ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोबत में रहे और वो हिजरत के हर सफ़र में उनके साथ थे। मगर अल्लाह ने जब लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत का मिशन सौंपा कि वो सदूम और गमोरा के शहरियों को अल्लाह के पैगाम तौहीद की तरफ दावत दें और इस कौम के शहरियों को बुराइयों से रोकें, तो उन्होंने इस मकसद के लिए अपनी कमर कस ली। वो दिन और रात कौम की तबलीग के लिए मसरूफ हो गए और अपनी कौम की बुराइयां देखकर उन्हें समझाते कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते और इसकी इताअत नहीं करते। बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, बस अल्लाह से डरो, इससे तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। लेकिन इस बदबख्त कौम के लोग बजाय ये कि नसीहत कबूल करते, आपस में ये गुफ्तगू करते कि ये शख्स हमारे शहर में घुस आया है और हमसे कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वाज़े तौर पर वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर रहा है। इसके जवाब में हजरत लूत अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौम को हम जिस परस्ती जैसी बुराई से रोकने की तलकीन करते और इन्हें शर्म दिलाते हुए कहते कि क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की। यकीनन तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत में आते हो, बल्कि तुम लोग इसराफ करते हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबरदार करते हुए बताया कि अगर वो ना सुधरे तो वो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। वो इन्हें बताते कि मैं यकीनन उनमें से हूँ जो सख्त गैज़ व गज़ब से तुम्हारे इस हम जिन्स परस्ती वाले काम को रद्द करते हैं। अपने दरमियान एक ऐसे शख्स की बातें सुनना जो इस बदफितरत और बदबख्त कौम के गुनाहों से दूर था। लूत अलैहिस्सलाम की कौम आपस में मशवरे करने लगी कि लूत तो हमारे लिए दर्द सर बन गया है और इसको अपने शहरों से निकाल देना ही हमारे लिए बेहतर होगा। फिर उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को खबरदार किया और कहा कि ए लूत, अगर तुम ना रुके तो यकीनन तुम उनमें से होगे जिसे हम बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हरकतें देखकर बेहद परेशान हो गए। उन्होंने अपनी कौम को कई सालों की तबलीग की थी, मगर इतने सालों की तबलीग के बाद भी सिर्फ उनका घर ही ऐसा था जिसमें ईमान वाले मौजूद थे। मगर इस घर में भी सिर्फ वो और उनकी बेटियां ईमान पर थीं। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अपनी कौम की हरकतों से खुश थी और ईमान वाली ना थी। फिर आखिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम इतने सालों की मेहनत के नताइज देखकर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी कौम इतनी गुमराह है कि इसको मजीद तबलीग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनके नसीब में इनकी हरकतों की वजह से हदायत ही नहीं है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि ए मेरे रब, फसाद करने वालों के मुकाबले में मेरा साथ दे। ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इनके अमाल से बचा। इनकी दुआ कबूल करते हुए अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर 3 फरिश्ते भेजे, जिनमें फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। ये 3 फरिश्ते अपने आप को मेहमानों के रूप में छुपाए हुए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें पहचान न पाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने मेहमानों के लिए फ़ौरन से मज़ेदार खाने का एहतमाम किया तो मेहमानों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? फरिश्तों ने जवाब दिया कि आप डरे नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि कौम लूत पर अल्लाह का अजाब करीब है, तो वो फौरन अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के लिए फिक्रमंद हो गए जो इसी कौम के दरमियान रहते थे। उन्होंने फरिश्तों से कहा कि बेशक इसके अंदर लूत हैं, तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम ज़्यादा जानते हैं कि इसके अंदर कौन है। फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये यकीन दिलाया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाएगा। फिर फरिश्ते खूबसूरत जवानों के भेस में कौम लूत की तरफ बढ़े। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी, जो खुद भी एक ईमान वाली थी, उसने देखा कि 3 खूबसूरत जवान आबादी की तरफ आ रहे हैं, तो इसने फौरन अपने वालिद को इतला दी।
حضرت لوط علیہ السلام کو جیسے ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً ان 3 جوانوں کے پاس پہنچے اور انہیں خوش آمدید کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ڈر تھا کہ اگر ان کی قوم کو ان 3 خوبصورت جوانوں کا پتہ چل گیا تو وہ ان سے بدکاری کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام ان 3 جوانوں کو اپنے گھر لے آئے اور انہیں اپنے مہمان بنا لیا تاکہ یہ جوان قوم لوط سے محفوظ رہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایمان سے محروم تھی، اس نے فوراً اپنی قوم کو اطلاع کر دی کہ لوط کے گھر میں 3 خوبصورت جوان موجود ہیں جو دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی قوم لوط کے مرد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہونے لگ گئے اور ان کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ تو وہ قوم کے لوگ بے چین ہو کر واپس چلا کر حضرت لوط علیہ السلام سے بولے، کیا ہم نے تمہیں لوگوں کی میزبانی سے منع نہیں کیا تھا؟ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنی شہوانی لذات کو پورا کرنے کے لیے پاگل ہو چکی تھی اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا جیسے وہ توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی لڑکیاں قانونی طور پر شادی کرنے کے لیے موجود ہیں اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ اس کے جواب میں اس بدبخت قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم جان چکے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور واقعی تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کاش میں تمہارے خلاف کچھ طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا۔ ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر وہ تینوں جوان آگے بڑھے اور بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لہٰذا وہ آپ تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلے اور قوم کے مردوں کو کچھ اس طرح سے مارا کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ وہ لوگ حیرانی اور غصے سے چلانے لگے کہ یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا، یہ کہاں سے آیا؟ اے لوط، اس کے پیچھے تم ہی ہو، تم دیکھو گے کہ کل ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر وہ اندھے لوگ اگلے دن لوط علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی، بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام رات کے وقت ہی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ پھر صبح ہوتے ہی اس بے حیا قوم کے لوگوں نے ایک ایسی زوردار چیخ سنی جس نے انہیں شدید درد اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے کنارے سے پکڑ کر قوم لوط کے شہروں کو فضا میں بلند کیا، ان کی زمین کو موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمانوں سے سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ ہر پتھر پر ایک فاسق کا نام لکھا تھا جس کے لیے پتھر تیار کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لیکن دوستو، شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے بھی پکا عہد کیا تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا اور ان میں باطل خواہشات کو ابھارتا رہے گا، اور اس کی جدوجہد قیامت تک جاری رہے گی۔ اور اس ساری جدوجہد میں اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی ہوں گے، خواہ وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں، جو اس کی جدوجہد کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی اسی جدوجہد کی ایک کڑی پاکستان کی قومی اسمبلی سے پاس ہونے والا ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ 2018 ہے، جس میں کسی بھی پاکستانی کو یہ آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ چاہے پیدائشی طور پر لڑکا ہو یا لڑکی، وہ اپنی جنس محض اس وجہ سے کہ اس کی خواہشات اور عادات دوسری جنس سے ملتی ہیں، وہ نادرہ یا دوسرے سرکاری اداروں میں جا کر اپنی جنس اپنی مرضی کے مطابق رجسٹر کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا اپنے خیالات اور جذبات کو لڑکیوں جیسا سمجھتا ہے تو خواہ وہ جسمانی طور پر مکمل مرد ہی کیوں نہ ہو، اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ قانونی طور پر اپنے آپ کو لڑکی کہلوا سکے اور وہ سارے حقوق حاصل کر سکے جو کسی بھی عام لڑکی کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں جہاں وراثتی حقوق شامل ہیں، وہیں تعلیم کے حقوق، ملازمت کے حقوق اور دوسرے بنیادی حقوق جیسے کہ اپنی آزادی اور مرضی سے شادی کرنے کے حقوق بھی شامل ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کسی لڑکے کو اپنی جنس لڑکی لکھوا کر شادی کرنے کی اجازت ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا اور لڑکوں کو یا لڑکیوں کو آپس میں شادی کرنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی۔ یعنی قوم لوط کی طرح مملکت خدا داد پاکستان میں بھی ہم جنس پرستی پھیلنی شروع ہو جائے گی، اور اس بے حیائی کے دور کا پھر ایسا آغاز ہوگا کہ پھر شاید اس کا خاتمہ بھی اللہ کے عذاب سے ہی ہو، جیسا کہ قوم لوط عذاب کا شکار ہوئی تھی۔
امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں تو ہم جس پرستوں کو کھلم کھلا آپس میں جسمانی تعلقات رکھنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں آخر اس طرح کا قانون قومی اسمبلی سے کیسے پاس ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں بیرون ممالک کے فنڈ سے چلنے والی NGOs ان کاموں کے لیے سالوں سے پلاننگ کرتی ہیں۔ وہ اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے لاکھوں ڈالرز تو ضرور خرچ کر ڈالتی ہیں، مگر وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے اپنے ہم خیال MNAs کو بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں۔ یہ MNAs خفیہ طور پر ایسے غیر اسلامی قوانین کو پہلے تیار کرواتے ہیں، پھر وقت آنے پر قومی اسمبلی میں لابنگ کر کے پاس بھی کروا لیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے غیر اسلامی قوانین کو پاس کروا کر وہ بے شک لاکھوں ڈالرز کما لیتے ہوں گے اور بیرون ملک بیٹھے اپنے آقاؤں کو خوش کر دیتے ہوں گے، مگر اپنے حقیقی مالک اللہ رب العالمین کو وہ ناراض کر دیتے ہیں، جس نے ان کے مرنے کے بعد ان کا حساب بھی لینا ہے، اور جس نے قرآن پاک میں بڑے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں بھونیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لہٰذا ہم درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہم جس پرستوں کو تحفظ دینے والے ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ 2018 کو ختم کرے تاکہ ایک اسلامی ملک میں یہ غیر اسلامی قانون نافذ نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نیشنل ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ میں اب ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔